میں محمد دلشاد چوتھی جماعت کے نصاب میں شامل ابتدائی اردو کا چوتھا سبق لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سبق کا عنوان ہے ہمدردی، اور یہ نظم علامہ اقبال کی لکھی ہوئی ہے۔ اس نظم میں ایک چھوٹی سی کہانی ہم ذہن میں رکھ لیں۔ ایک بلبل پرندہ ہوتا ہے۔ وہ پرندہ دن بھر اڑتے چگنے میں اپنا وقت بتاتا ہے، اور جب وہ گھر واپس ہوتا ہے تو کافی اندھیرا ہو جاتا ہے، اور ایک درخت پر بیٹھ کر وہ پریشان ہوتا ہے کہ کس طریقے سے میں اپنے گھر تک پہنچوں۔ تو ایک جگنو اس کی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے کہ میں تمہیں اپنے جو اجالا ہوتا ہے، جگنو کی جو چمک رہتی ہے، چمکنے سے میں اس کے ذریعے سے تمہیں گھر تک پہنچاؤں گا، تمہارے آشیاں تک پہنچا دوں گا۔ چلیے اس کو شروع کرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ علامہ اقبال کی یہ نظم ہے۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک۔ آشیاں کہتے ہیں گھونسلہ، گھر۔ ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا۔ سن کے بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو اس نظم میں بلبل کی پریشانی اور پھر جگنو کا اس کی مدد کرنا اس کا ذکر تھا۔ چلیے اب ہم مشق دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ اور معنی دیکھ لیں۔ شجر، شجر کا معنی ہوتا ہے پیڑ، درخت۔ بلبل کا معنی ہے سریلی آواز والا پرندہ۔ آشیاں کا معنی ہوتا ہے گھونسلہ۔ جگنو ایک کیڑا جو رات کو چمکتا ہے۔ آہو زاری کا معنی ہوگا رونا، پیٹنا، نالہ و فریاد۔ جہاں کا معنی ہوتا ہے دنیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں غور کیجئے، مشق میں دیا ہوا ہے، غور کیجئے، کچھ پوائنٹس دیے ہوئے ہیں، ان کو ہم دیکھیں گے۔ پہلا پوائنٹ ہے، بہت چھوٹا اور معمولی کیڑا ہونے کے باوجود اپنی چمک سے جگنو مشکل میں پڑے بلبل کی مدد کرتا ہے۔ اس واقعے سے ہمدردی کے جذبے کا اظہار ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو پھر ہمیں کس طریقے سے اس کے ساتھ اظہار ہمدردی کرنا چاہیے۔ دوسرا پوائنٹ ہے، شاعر نے آخری شعر میں اچھے لوگوں کی خوبی بیان کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہی لوگ اچھے ہوتے ہیں جو ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرا اور آخری پوائنٹ جو ہے وہ ہے، کسی لکڑی کے اوپری حصے میں آگ جلا کر روشنی کی جاتی ہے، جسے ہاتھ میں لے کر چلتے ہیں، اسے مشعل کہتے ہیں۔ آپ نے اولمپک کھیلوں میں کھلاڑیوں کو سب سے آگے مشعل لے کر چلتے دیکھا ہوگا، وہ نئی طرح کی مشعل ہے۔ جلوسوں میں بھی لوگ مشعل لے کر چلتے ہیں، یہاں شاعر نے مشعل کو روشنی کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں آگے ایکسرسائز کی طرف۔ دیکھیں، سوچئے، بتائیے اور لکھیے۔ پہلا سوال ہے، بلبل کیوں اداس تھا؟ تو آسان سا جواب ہے کہ بلبل اپنے آشیاں تک پہنچنے میں ناکام ہو گیا، اندھیرے کی وجہ سے وہ پریشان تھا۔ جگنو نے بلبل کی مدد کس طرح کی؟ جگنو نے آگے آگے اڑ کر اسے راستہ دکھانے کی، یعنی اجالا دکھا کر آگے بڑھنے میں مدد کی۔ نظم کے آخری شعر میں شاعر نے کیا کہا ہے؟ تو نظم کے آخری شعر میں شاعر نے کہا ہے، ہیں وہی لوگ جہاں میں اچھے جو کام آتے ہیں دوسروں کے۔ دنیا میں وہی لوگ بہتر ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں۔ اب نیچے دیے ہوئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہوں کو پر کر کے نظم مکمل کیجیے۔ آپ اسے دیکھ لیں۔
یہاں پر کچھ لفظ ہیں لکھے ہوئے ہیں، اللہ، گھونسلے، بلبل کا جان و دل دیا، اس طریقے جتنے الفاظ آپ کو دکھ رہے ہیں یہاں، ان الفاظ میں سے آپ کو چننا ہے اور اس نظم کو مکمل کرنا۔ یہ پوری نظم لکھی ہوئی ہے جس میں سے کچھ کاٹ چھانٹ ہے۔ ٹہنی پہ کسی شجر کی، تو نیچے سے آپ شجر درخت کو چن لیں گے یہاں۔ بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا، دوسرے والے میں بلبل چن لینا ہے۔ کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی، اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، تو یہاں آشیاں لکھیں گے۔ ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرا، سن کے بلبل کی آہوزاری، جگنو کوئی پاس ہی سے بولا، حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا، کیا بات ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشعل، چمکا کے مجھے دیا بنایا، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے، تو یہاں جو لکھیں گے۔ اس طریقے سے آپ اسے مکمل کر سکتے ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں اگلی مشق کی طرف۔ صحیح جملوں پر صحیح کا اور غلط پر غلط کا نشان لگائیے۔ جگنو رات میں چمکتا ہے، بالکل چمکتا ہے۔ دن میں اندھیرا رہتا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا۔ پیڑ پر بلبل نہیں بیٹھتا، پیڑ پر بلبل بیٹھتا ہے۔ جگنو نے بلبل کی مدد کی، صحیح بات ہے، ہم کو دوسروں کی مدد نہیں کرنی چاہیے، غلط بات ہے۔ بلبل کی طرح دوسرے پرندے بھی ہوا میں اڑتے ہیں، صحیح بات ہے۔ تو اس طرح سے ہم اس کو مکمل کریں گے۔ اب دیکھیں لفظوں کے متضاد لکھیے۔ متضاد مطلب الٹا لکھنا ہے اس لفظ کا۔ اندھیرا کا الٹا آپ لکھیں گے اجالا، پاس کا لکھیں گے دور، حاضر کا لکھیں گے غائب، رات کا لکھیں گے آپ دن، غم کا لکھیں گے خوشی، روشنی کا لکھیں گے آپ تاریکی، اچھے کا لکھیں گے آپ برے۔ اب یہاں دیکھیں نظم کے وہ مصرے لکھیے جن میں اللہ، بلبل، جگنو اور رات کے الفاظ آئے ہیں۔ تو جس مصرے میں اللہ لفظ آیا ہے آپ یہاں لکھ دیں اس کو، بلبل لفظ آیا ہے جس میں، اس کو آپ یہاں لکھیں گے، جگنو جس لائن میں آیا ہے اس کو یہاں لکھیں گے، اور رات جس مصرے میں آیا ہے اسے آپ یہاں لکھیں گے، یعنی یہ لفظ رات لفظ جس میں آیا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ان مصروں کے الفاظ کی ترتیب درست کر کے خالی جگہ میں لکھیے۔ اب آپ کیا لکھیں گے اس کو دیکھیں، ایک مصرے کی میں مثال کے طور پر سمجھا دیتا ہوں۔ تنہا شجر کی ٹہنی پہ کسی، تو یہ ایک مکمل مصرع ہے، اس مصرے کی ترتیب غلط کی ہوئی ہے، تو آپ صحیح ترتیب پہ لکھیں گے۔ تو سب سے پہلے کیا ہے، ٹہنی پہ کسی شجر کی تنہا، پہلے آپ ٹہنی پہ لکھ دیں، اس کے بعد کسی لکھیں گے، پھر شجر، اس کے بعد تنہا۔ اس طریقے سے آپ اسے مکمل کریں گے اور باقی مصرے بھی آپ مکمل کر لیں۔ نیچے دیے ہوئے لفظوں کو صحیح خانوں میں لکھیے۔ یہ مذکر کے خانے ہیں اور یہ جو خانے ہیں وہ مؤنث سے ملے ہوئے ہیں، اور یہاں الفاظ دیے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہیں ان میں مذکر بھی ہے مؤنث بھی ہے، تو آپ کو مذکر والے الفاظ مذکر کے خانے میں رکھنا ہے اور مؤنث والے مؤنث میں۔ تو ہم مذکر سے شروع کرتے ہیں۔ شجر جو ہے مذکر استعمال ہوتا ہے، دن مذکر استعمال ہوتا ہے، سر مذکر استعمال ہوتا ہے، دیا بھی مذکر، آشیاں بھی مذکر، اور کیڑا مذکر استعمال ہوتا ہے، جہاں بھی مذکر استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو یہاں لکھ دیں گے، باقی جو بچے آپ انہیں اس کالم میں لکھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیں دی ہوئی تصویروں پر دو دو جملے لکھیے آپ۔ یہ پیڑ ہے، ایک تصویر ہے، اس کے بارے میں آپ دو جملے لکھ سکتے ہیں کسی بھی طرح کے۔ یہ پیڑ ہرا دکھ رہا ہے، یہ پیڑ خوبصورت لگ رہا ہے، اس طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ چڑیا ہے، چڑیا کے بارے میں دو جملے لکھ دیں کہ چڑیا دیکھنے میں خوبصورت لگ رہی ہے۔ انڈے ہیں یہاں، تو آپ اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں اس تصویر کے بارے میں کہ اس گھونسلے میں 3 انڈے ہیں اور مجھے انڈے کھانے کا، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک گھونسلہ ہے، دوسرے میں آپ بتائیں گے اس گھونسلے میں 3 انڈے ہیں، اور یہ آگ ہے، تو اس پر بھی آپ جملے بنا سکتے ہیں آسانی سے۔ اب دیکھیں بلند آواز سے پڑھیے اور خوش خط لکھیے۔
شجر، آشیاں، بلبل، کیڑا اور مشعل، یہ 5 الفاظ ہیں جنہیں آپ زور سے پڑھ سکتے ہیں مشق کے طور پر، اور انہیں یہاں لکھنے کی آپ مشق کریں۔ یہ اس کے بعد آپ اسے لکھ سکتے ہیں آسانی سے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگر کسی بھی طرح کی کوئی پرابلم پیش آتی ہے، کوئی بھی دقت پیش آتی ہے، تو آپ ضرور اسے کمنٹ باکس میں پوچھیں۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔